میرٹھ سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر وارث وارثی صاحب جنہیں پھر زحمت دی جائے گی، میں گزارش کروں گا مہمان مقرر خطیب الاسلام مولانا شاکر رضا صاحب، امام و خطیب ناناوتی مسجد ناسک جو مہاراشٹرا سے تشریف لائے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں۔ رونق افروز علماء اہل سنت، میرے دوست اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم سب مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار، ڈوبتی ہوئی نیا کو تیرانے والے آقا، سورج کو پلٹانے والے آقا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے آقا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا، درختوں کو اپنے پاس بلانے والے آقا، غنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری قبر میں روشنی فرمانے والے آقا، جہنم سے بچانے والے آقا، جنت کا مزدہ سنانے والے آقا، حضرت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھم جھم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکشت رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات، جس انداز سے میں آپ کو درود پڑھاؤ، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان جلسہ بنام جشن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ میں مبارکباد دوں گا کارپوریٹر جناب امجد اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر قائم خان صاحب اور مجلس استقبالیہ کے دیگر اراکین ذمہ داران کو، جنہوں نے یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا۔ اور کیوں نہ ہو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، اور میرے سرکار جسے بلا لے اس کا عالم یہ ہوتا ہے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔
جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادو، میرے آقا کی رحمت کو سمجھنے سے پہلے میرے آقا کی شان کو سمجھنے سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کے مرتبے کو جاننا ہوگا، میرے آقا کی عظمت کو جاننا ہوگا، مقام رسالت کو سمجھنا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کا مقام اور میرے آقا کا رتبہ کیسا عظیم و شان ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں میرا رب اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ تو آؤ صحابہ کرام سے پوچھے، آؤ آقا دو جہاں سے پوچھے، اے اللہ کے مقدس نبی آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ تو مسجد نبوی شریف کے اندر لے چلو، مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک طرف ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ایک طرف بلال بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا ستانج صحابہ کے بیچ میں میرے آقا کا جلوہ، ایسا لگتا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا آسمان کے اوپر چوداویں کا چاند ہو اور ستاروں کے بیچ میں جیسا چوداویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اسی طریقے سے صحابہ کی انجمن میں میرے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا تھا، میرے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا تھا۔ شاعر بھی کہتا ہے جب حسن ہوتا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن ہوتا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے کا یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادو، آپ نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہوگی، مگر شاکر رضا کہتا ہے اس تقریر پہ قربان جاؤ جس میں سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمینہ کا لال تھا۔ آپ نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہوگی، مگر میں کہتا ہوں اس تقریر پہ قربان جاؤ جس میں سننے والا علی تھا اور سنانے والا نبی تھا۔ میرے آقا بھی صحابہ سے گفتگو فرمائی رہے تھے، میرے آقا بھی حدیث مصطفیٰ کے اقوال بیان کر ہی رہے تھے کہ صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نامی اسم گرامی حضرت جابر ہے، ادب و احترام سے کھڑے ہو کر کے یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ اتنا کہنا تھا، میرے آقا نے مسکرا دیا، میرے آقا کا مسکرانا تھا کہ ساری کائنات نے مسکرا دی، ساری کائنات نے مسکرا دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جابر بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو اے جابر سن لے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی، اے جابر سن لے بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، زمین سے پہلے، سما سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، عرش و فرش سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، ہر چیز سے پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، ایک بار بارگاہ رسالت میں حضرت جبرائیل حاضر ہو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔
اے اسلام کے مقدس شہزادوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ جب رب کائنات میرے حبیب کی ذات پہ درود و سلام بھیجے تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم زیادہ حق رکھ سکتے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ نبی کی ذات پہ درود بھی پڑھے، نبی کی ذات پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھے۔ آپ لوگ سوچیں گے شاکر رضا ذرا یہ تو بتائیے، ہم نبی کی بارگاہ میں جب درود پڑھیں گے، نبی کی بارگاہ میں جب صلاۃ و سلام پڑھیں گے، ہماری آواز کہاں تک کے جائے گی؟ پلے گراؤنڈ سے آگے تو نہیں جا سکتی ہے، حیدرآباد کے شہر کے آگے تو نہیں جا سکتی ہے۔ کیا نبی ہمارے درود کو سن سکتے ہیں؟ کیا نبی یہ کونین ہمارے صلاۃ و سلام کو سن سکتے ہیں؟ تو میں کوئی جواب دوں گا، اے لوگوں ہماری آواز کو نہ دیکھو، سننے والے مصطفیٰ کے کانوں کی طاقت کو دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں بی بی آمنہ کے شکم عطر میں تھا تو عرش اعظم پر چلنے والے لوح محفوظ کے قلم کی آواز کو میں اپنی ماں آمنہ کے شکم میں سن لیا کرتا تھا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل یہ خیال کرتے ہیں آج مصطفیٰ جان رحمت نے بڑا اچھا سوال مجھ سے کیا ہے کہ عمر پاک کتنی ہے۔ آج میں نبی یہ کونین کی بارگاہ میں جو عمر بتاؤں گا، جو عمر پیش کروں گا، جسے سن کر کے نبی یہ کونین بھی خوش ہو جائے گے۔ چنانچہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے میری عمروں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی معلوم نہیں ہے، مگر ہاں اتنا جانتا ہوں چوتھے آسمان پر، چوتھے حجاب پر ایک ایسا ستارہ تھا جسے میں نے یا رسول اللہ جو 70,000 سال کے بعد میں ایک بار چمکتا تھا، یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ محبت سے تو کہہ دیجئے اے اسلام کے مقدس شہزادوں، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو ستارہ چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا تم اس ستارے کو دیکھو گے تو جان لو گے؟ اے جبرائیل کیا تم اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ تو جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو ایک بار نہیں دیکھا ہے، 10 بار نہیں دیکھا ہے، 1000 بار نہیں دیکھا ہے، مسلسل میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا اگر میں دیکھ لوں گا اس ستارے کو تو جان لوں گا، پہچان لوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے اثر مبارکہ سے امامہ شریف ہٹایا، جیسی امامہ ہٹایا گیا تو جبرائیل کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا کے پیشانی میں وہی ستارہ جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم خدا کی یہی وہ ستارہ ہے جسے میں نے 72,000 مرتبہ آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے آقا بھی فرماتے ہیں جبرائیل مجھے بھی میرے رب کی عزت و جلال کی قسم جس ستارے کو تم نے چوتھے آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھا تھا، اے جبرائیل وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے نبی کا نور، نور محمدی کا ستارہ تھا۔ اے لوگوں، جبرائیل وہی پر علماء کرام کا یہ رونق بھرا اسٹیج، علماء کرام کی موجودگی میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مرتضی پاشا قادری چشتی ان کے قدموں کا بوسہ لے کر کے ایک نقطہ یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ چوتھے حجاب پر
آپ ہی تھے، آپ ہی کا وہ ستارہ تھا، نور محمدی بن کر کے آپ ہی چمکتے تھے، تو آقا 70,000 سال کے بعد ہی ایک بار وہ ستارہ کیوں چمکتا تھا؟ آقا روزانہ وہ ستارہ کیوں نہیں چمکتا تھا؟ ہر مہینے وہ ستارہ کیوں نہیں جگمگاتا تھا؟ 70,000 سال کے بعد ایک بار ہی وہ ستارہ کیوں چمکتا تھا؟ علماء کرام کی توجہ کا طالب، ان کی دعاؤں کا طالب، اور آپ لوگوں کو اگر جملہ پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ، جب آپ ہی نور محمدی کے ستارے بن کر کے 70,000 سال کے بعد چمکتے تھے تو 70,000 سال کے بعد ہی کیوں؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میرا عالم یہ تھا، جبرائیل میرا حال یہ تھا کہ جس وقت سے رب کائنات نے مجھے پیدا فرمایا اور میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا، جبرائیل جب میں سجدے کی حالت میں ہوتا تو میری پیشانی کا ستارہ سجدے میں جانے کی وجہ سے چھپ جایا کرتا تھا، جب سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو وہی ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اے جبرائیل، جب میں سجدے میں ہوتا تھا تو ستارہ چھپ جاتا تھا، جب سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو نور محمدی کا ستارہ چمکتے ہوئے نظر آتا تھا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں، اور میرے مصطفیٰ کا بھی کوئی جواب نہیں، میرے مصطفیٰ کا بھی کوئی جواب نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، اس منظر کو نگاہ کے سامنے لائیے، کتنا بڑا اچھا منظر ہوگا۔ بنانے والی خدا کی ذات ہے، بننے والی مصطفیٰ کی ذات ہے، بننے والی مصطفیٰ کی ذات ہے، بنانے والی خدا کی ذات ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ گویا کہ میرا رب فرماتا ہوگا اے حبیب تو مجھے سجدہ کرتا چلا جا، اے حبیب تو مجھے سجدہ کرتا چلا جا، میں تیرے درجات بڑھاتے چلا جاتا، میں تیرے درجات بڑھاتے چلا جاتا۔ اس وقت رب کائنات نے میرے حبیب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، میرے مصطفیٰ بھی خود ہی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ایک بننے والی مصطفیٰ کی ذات ہے اور ایک بنانے والی خدا کی ذات ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہوگا، عالم یہ ہوتا ہوگا، میرا رب فرماتا ہوگا اے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، اے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، اے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، اے حبیب تو مجھے دیکھتے رہے میں تجھے دیکھتا رہوں، اس لیے کہ یہاں کوئی تیسرا ہے ہی نہیں جو اس دیکھنے کو دیکھے۔ اے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، ہویا کہ میرا رب فرماتا ہوگا اے حبیب تو مجھے اس طرح سے دیکھ لے جس طرح سے کوئی اور مجھے دیکھنے نہ پائے، اور میں تجھے ایسا دیکھ لوں جیسا کوئی اور تجھے دیکھنے نہ پائے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تو سب سے آخر میں بھیجا کیوں؟ حضرت جب پہلے پیدا فرمایا تو پہلے ہی دنیا میں بھیجنا چاہیے تھا، حضرت آدم سے پہلے، حضرت نوح سے پہلے، حضرت ابراہیم و اسماعیل سے پہلے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ سے پہلے، یہ کیا کہ سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں بھیجا کیوں جا رہا ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ مثال بھی آ جائے اور میرے مصطفیٰ کے سب سے اولیت میں پیدا کرنے کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے اور سب سے آخر میں کیوں بھیجا گیا یہ بات بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ کو ایک مثال اس طور پر دوں، جیسا کہ ہمارے جناب قائم خان صاحب کی بلا، انہوں نے حج کا فارم بھرا، مثال دے رہا ہو، انہوں نے حج کا فارم بھرا، نمبر بھی آ گیا، تاریخ بھی آ گئی، اور پھر جب تاریخ آ گئی دوستو احباب نے سنا
کہ ہمارے ڈاکٹر قائم خان صاحب حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، محبت سے خوشی سے جھومنے لگے۔ ایک ایک دوست و احباب آتا رہا، خوشی میں تحفے دیتا رہا۔ حاجی صاحب تحفوں کو قبول کرتے رہے۔ آخر میں ہمارے مولانا حسیب الحسن صاحب نے سوچا جب حاجی صاحب جا ہی رہے ہیں حج کے لیے تو کیوں نہیں ان کے لیے بہترین میں کوئی تحفہ پیش کرو۔ ہمارے حضرت حسیب الحسن صاحب گئے اور جانے کے بعد میں باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہا مجھے کوئی بہترین تحفہ پیش کر دے، کوئی بہترین قیمتی تحفہ دے دے۔ باغ کا مالی گیا، جاننے کے بعد میں ایک بہترین گلاب کی پھول کی شاخ کو توڑ کر کے لایا اور کہا حضرت اس سے بہترین تحفہ کوئی اور نہیں۔ مولانا حسیب الحسن صاحب نے جیسے اس گلاب کی شاخ کو دیکھا، جیسے گلاب کو دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے اور مچلنے لگے، کیونکہ حدیث مصطفیٰ یاد آ گئی۔ یہ وہی گلاب ہے کہ جب میرے مصطفیٰ معراج کی رات میں عرش اعظم پر گئے اور میرے مصطفیٰ کے بدن سے جیسی پسینے کے قطرات ٹپکے، وہی پسینے کے قطرات کی خوشبو کو میرے رب نے گلاب کی خوشبو میں پیدا فرما دیا ہے، گلاب کی خوشبو میں پیدا فرما دیا ہے۔ حضرت نے دیکھا، دیکھنے کے بعد خوشی سے جھومے آئے اور آنے کے بعد میں ڈاکٹر قائم خان صاحب کی بارگاہ میں وہ شاخ کا تحفہ پیش کیا، وہ گلاب کا پھول پیش کیا۔ حاجی صاحب نے دیکھا، خوشی سے جھومے۔ حضرت نے لایا وہ تحفہ ہے، بڑی اچھے طور پر گھر کے پیچھے گئے، صحن کے اندر مٹی کو کریدا، پودے کے شاخ کو لگا دیا، گلاب کی شاخ کو لگا دیا، پانی ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد میں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب کافی دنوں کے بعد میں، کافی ہفتوں کے بعد میں ڈاکٹر قائم خان صاحب جب حج سے واپس آئے، دوست احباب ملنے کے لیے آئے، ہر ایک کا تحفہ یاد آیا۔ آخر میں مولانا حسیب الحسن صاحب بھی پہنچے۔ پہنچنے کے بعد میں ملاقات ہوئی۔ حضرت کے جانے کے بعد ڈاکٹر قائم خان صاحب کو یاد آیا حضرت نے بڑا تحفہ دیا تھا، ایک شاخ میں لگا ہوا پھول دیا تھا، اس شاخ کو میں لگا کر کے چلا گیا تھا، ذرا دیکھو تو صحیح وہ شاخ میں زندہ ہے یا نہیں، وہ شاخ میں پھول لگے یا نہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ آئے اور آنے کے بعد میں جیسی گھر کے پیچھے جھانک کر کے دیکھا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے لگا کر کے گیا تھا تو ایک شاخ میں ایک گلاب ہے، مگر اب اس شاخ نے مکمل پودے کی شکل اختیار کر لی ہے اور ایک نہیں بے شمار گلاب نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، خوشی سے جھومے، جھوم کر کے کہنے لگے واہ یہ تو میرا گلاب ہے، اس پر تو میرا احسان ہے، اس لیے کہ میں ہی اسے لگا کر کے گیا تھا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس پر میرا احسان ہے، ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ محترمہ پکاری ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب ابھی آپ حج سے آئے ہیں اور ابھی سے آپ احسان جتا رہے ہیں، ارے اس پر آپ ہی کا احسان نہیں ہے، اس پر تو میرا بھی احسان ہے۔ آپ لگا کر چلے گئے مگر روزانہ میں اسے پانی دیتی رہی، اگر میں پانی نہ دیتی تو یہ دیکھ بھائی اگر میں اسے پانی نہ دیتی تو نشو نما یہ کیسے پاتا، اس پر تو میرا احسان ہے۔ ابھی جیسی حاجی صاحب کی اہلیہ نے پکارا ہی تھا کہ حاجی صاحب کا بیٹا بولا حاجی صاحب اس پر آپ ہی کا احسان نہیں ہے، اس پر تو میرا بھی احسان ہے، اس لیے کہ آپ تو لگا کر چلے گئے تھے مگر روزانہ میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، ہاتھ میں لکڑی ڈنڈا لے کر کے کھڑا رہا، کوئی بکری آنے نہ پائے، کوئی جانور آنے نہ پائے، اور کوئی جانور آتا ڈنڈے سے مار کے بھگا دیتا، اس پر تو میرا احسان ہے، اس لیے کہ میں روزانہ اس کی حفاظت کرتا رہا۔ ابھی جیسی حاجی صاحب کے بیٹے نے کہا ہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی بیٹی پکاری اے ابو حضور اس پر میرا بھی احسان ہے، اس لیے کہ آپ تو لگا کر چلے گئے مگر روزانہ اس گلاب کے پودے کی حفاظت میں کرتی رہی۔ ابھی جیسے ہی گھر والوں نے احسان جتایا ہی تھا کہ شبنم کا ایک قطرہ گلاب کے پودے کی شاخ پہ گرا اور جو جھومتا ہوا شبنم کا قطرہ مسکرا کر کے بولا اے احسان جتانے والوں اس پر آپ ہی کا احسان نہیں ہے، اس پر تو میرا بھی احسان ہے، اگر میں نہ ہوتا تو روزانہ اس شبنم کے میں نہ ہوتا تو ان پتوں پر ٹپک ٹپک کر کے ان پتوں کو وضو کون کراتا، میں گرتا، یہ گلاب کے پودے میرے قطرہ سے وضو کرتے اور اس کے بعد میں رب کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، اس پر تو میرا احسان ہے۔ ابھی جیسے ہی شبنم کے قطرے نے کہا میرا
میرا احسان ہے۔ آسمان کا چاند بول اٹھا، اے احسان جتانے والوں اس پر میرا بھی احسان ہے، اس لیے کہ اگر میں نہ ہوتا اور مدھم مدھم پیاری پیاری کہکشاں چاندنی کرنے نہ ڈالتا تو یہ تازہ کیسا رہتا، تر و تازہ کیسے رہتا، اس پر تو میرا احسان ہے۔ ابھی جیسی چاند نے کہا فوراً ہوا بولی، نسیم سحر بن کر کے بولی، اے احسان جتانے والوں اس پر میرا بھی احسان ہے، اگر میں نہ ہوتی تو روزانہ صبح سویرے ہوا کے جھونکے کون دیتا، اس پر میرا احسان۔ ابھی جیسی ہوا نے کہا فوراً آسمان کا سورج بولا، اے احسان جتانے والوں اس پر تمہارا ہی احسان نہیں ہے، اس پر تو میرا بھی احسان ہے۔ اس لیے کہ اگر سائنس کے طلبہ جانتے ہیں ایک پودے کے لیے سورج کی کرن کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس پر میرا احسان۔ زمین بولی، اے احسان جتانے والوں یہ جانتے نہیں ہو سب سے بڑا احسان تو میرا احسان ہے، اگر میں نہ ہوتی، اگر میں اپنے سینے کو چاک نہ کرتی تو اس پر یہ گلاب کا پودا کا جنم لیتا، اس پر تو میرا احسان۔ کچھ سمجھے آپ؟ گلاب کا پھول ایک ہے، احسان جتانے والے بے شمار ہے، تو یہ احسان جتانے والے کیوں احسان جتا رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہی آیا کہ گلاب کا پھول ایک ہے، احسان جتانے والے بے شمار، احسان جتانے والے اس لیے احسان جتا رہے ہیں کہ گلاب کا پھول بعد میں ہے اور یہ سب کے سب پہلے ہے، تو یہ پہلے والے بعد والے پر احسان جتا رہے ہیں۔ حاجی صاحب پہلے ہے اور گلاب کا پھول بعد میں ہے، حاجی صاحب کے اہلیہ پہلے ہے اور گلاب کا پھول بعد میں ہے، حاجی صاحب کا بیٹا پہلے ہے اور گلاب کا پھول بعد میں ہے، حاجی صاحب کی بیٹی پہلے ہے اور گلاب کا پھول بعد میں ہے، آسمان پہلے ہے اور گلاب کا پھول بعد میں ہے، سورج پہلے ہے اور گلاب کا پھول بعد میں ہے، چاند پہلے ہے اور گلاب کا پھول بعد میں ہے، چاندنی پہلے ہے اور گلاب کا پھول بعد میں ہے، سورج پہلے ہے جو گلاب کا پھول بعد میں ہے، زمین پہلے ہے گلاب کا پھول بعد میں ہے، تو یہ پہلے والے بعد والے پر احسان جتا رہے ہیں۔ ذرا کو سمجھ میں آیا رب نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے کیوں پیدا فرمایا؟ گویا کہ میرے رب نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو سب سے پہلے اسی لیے پیدا فرما دیا تاکہ آپ پر کوئی احسان نہ جتا سکے، زمین اپنا احسان نہ جتا سکے، سورج اپنا احسان نہ جتا سکے، چاند اپنا احسان نہ جتا سکے، آسمان اپنا احسان نہ جتا سکے، زمین اپنا احسان نہ جتا سکے۔ اے حبیب آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ ساری کائنات پر اے حبیب آپ کا احسان ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اندازہ لگاؤ میرے مصطفیٰ پہلے پیدا ہو رہے ہیں، میرے رب کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند والا ہے، میرے حبیب سب سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں، مگر جب روئے زمین پر تشریف لا رہے ہیں آپ کا عالم کیا ہے؟ آپ رحمت عالم بن کر کے دنیا میں کیسے تشریف لا رہے ہیں؟ اللہ اللہ، آئیے دیکھیے مقام طائف ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام ہے، میرے آقا صحابہ کو لے کر کے مقام طائف کی طرف چلے ہیں، جیسی مقام طائف کی طرف گئے ہیں وہاں کے لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ پتھر مارنا شروع کیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے سارے جسم نازنین پر جب پتھروں کی بارش ہوئی، میرے آقا کا بدن اقدس خون میں لولان ہو کر کے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ جوتی مبارکہ میں میرے مصطفیٰ کا خون جم گیا ہے۔ فرشتے آ رہے ہیں، ہوا کا فرشتہ آ رہا ہے، عرض کرتا یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دیجئے، میں ایسی ہوا چلاؤں گا، ایسا طوفان لاؤں گا، تمام لوگ تہس نہس ہو جائیں گے۔ طوفان کا فرشتہ آ رہا ہے اور کوئی عذاب کا فرشتہ آ رہا ہے، آخر میں جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ طائف والوں نے آپ کو پتھروں کی بارش کی ہے، یا رسول اللہ آپ ایک اشارہ کر دیجئے، ایسا عذاب لاؤں گا اس بستی کو اپنے پر پر رکھ کر کے اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا اور وہیں سے الٹ دوں گا، ساری بستی کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، سارے لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل یہاں سے چلے جاؤ، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اے جبرائیل میں اپنی امت کے لیے عذاب کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، میں رحمت بن کر کے آیا ہوا۔ میرا رب بھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، ذرا دیکھیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام زبردستی پھیلا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں طائف کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ نے جی اپنے دشمنوں کے حق میں بد دعا نہ فرمائی، تو وہ نبی جو اپنی قوم کے لیے ہلاکت اور عذاب دیکھنا گوارا نہ کرے، تو ان کے دیوانے کب کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں، کب دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ارے میرے مصطفیٰ رحمت والے ہیں تو ان کے دیوانے بھی امن و پسند والے ہیں، امن و شانتی والے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کے دلوں میں رسول کائنات کی محبت کو داخل عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔